کسی نے کہا تھا کہ نواز شریف اور اس کے خاندان نے لاہور کے اندر، لاہور میں نہیں، رائے ون میں جدھر وہ شفٹ ہوئے ہیں، ادھر ان کا ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سوہارتو جیسے 20 سال کے لیے حکومت کرنا ہے. یعنی ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ضیاء الحق جیسے 11 سال کے لیے حکومت کرنا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں 20 سال کے لیے سوہارتو جیسے حکومت کرنی ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیاست کے اندر سوہارتو کے پورے خاندان نے جو اکانومی کے کمانڈنگ ہائٹس تھے وہ پورا قابو کر لیے تھے. تو ان کا مقصد تھا کہ ہم 20 سال کے لیے پولیٹیکل پاور چاہتے ہیں اور ہم فائنینشیل پاور چاہتے ہیں. اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ 5 طریقے سے ہو سکتا ہے. ہمیں خطرہ اپوزیشن یعنی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں خطرہ پریزیڈنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان زمانوں میں 8ویں ترمیم تھی جس کے تحت پریزیڈنٹ حکومتوں کو ہٹا سکتا تھا. نمبر 3، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ یہ آرم فورسز کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے سیاست کے اندر کئی عرصے، طویل عرصے کے لیے فوج کا ایک رول یا کردار رہا ہے. چوتھا، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ عدلیہ سے ہو سکتا ہے. 5واں، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ پریس کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ 5 پوائنٹ پروگرام بنائے کہ پاکستان کا جو تصور قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو دیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، اور اپنا جو ویژن تھا یا تعبیر تھا وہ لے آنے کے لیے ان کی کوشش تھی. کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا. مگر اگر آپ 2.5 سال کو دیکھیں، ان لوگوں نے خاص قانون بنائے کہ چیف الیکشن کمشنر وہی سنے گا جو سیف الرحمان کہتا ہے، اس کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں دائیں. چلیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ تو آپ سب کے سامنے ایک کھلی کہانی ہے، تو میں اس میں نہیں جانے چاہتی ہوں. مگر آپ نے دیکھا کہ ہمارے خاندان میں کسی کو نہیں چھوڑا. میرے ماں کے خلاف کیسز، میرے اوپر کیسز، زرداری صاحب کے اوپر کیسز، زرداری صاحب کے باپ کے اوپر کیسز، اس کے بھائی کے اوپر، برادر ان لا کے اوپر، ہر ایک کے اوپر کیسز. ہمارے انفارمیشن سیکرٹری، پرسنل سیکرٹری، پولیٹیکل سیکرٹری، نوکر، جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں ان کے خلاف. یہ تو آپ لوگوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں. مگر پھر آپ نے دیکھا لغاری ہمارا دوست نہیں، ہم اس کے حق میں کیوں بولیں؟ اس کے حق میں نہیں بول رہے ہیں، مگر ہم آپ کو یہ پلان کا انکشاف کر رہے ہیں کہ اس پلان کے تحت ان لوگوں نے نیکسٹ پریزیڈنسی کا 8ویں ترمیم ختم کر لیا. اس کے بعد انہوں نے عدلیہ کے اوپر جو کیا، پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حکومت بسز لے آئے اور بسز کے اندر لوگ جا کر کے عدالت کے اوپر حملہ کریں. ایک عدالت کے کمرے کے اندر جج بیٹھا ہے، پرائم منسٹر کے خلاف رشوت کی ثبوت لے رہا ہے، اس کے ساتھ اور ججز بیٹھ رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، اتنی اسٹرکٹ سیکیورٹی ہے. اسلام آباد کے اندر لوگوں کو جمع کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایونیو اتنا بڑا ہے کہ ایک مجمع کرنا اور سے، مگر نہیں، بسز کے اندر لوگوں کو لایا گیا اور پھر ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا. یہ بھی نہیں کہ اندھیرے میں کریں، یہ کہ بدتمیزی اور بدتمیزی دنیا کے سامنے انسلٹ کرنے کے لیے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. ہاں، ہم قانون کو پھاڑ رہے ہیں مگر آپ کر کیا سکتے ہیں. لوگوں کو بے بس بنانے چاہتے ہیں اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہنے چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، اور یہ ان کی غلط فہمی ہے. دنیا کے سامنے ٹیلی ویژن پر دکھائیں کہ یہ ہمارے وزیر ہیں، کابینہ کے اراکین اندر جا رہے ہیں، کراؤڈ کو کہہ رہے ہیں چلو چلو، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ اندر آئیں. اور پھر چیف جسٹس کو بھاگنا پڑا، ججز کو بھاگنا پڑا اور کسی کو کوئی سزا مل نہیں سکا. اس لیے حکومت تو اپنے خلاف گواہی پیش تو نہیں کرے گی. پھر ان کے اپنے پپٹ کو پریزیڈنٹ بنائے، جسٹس تارر کو. ایک چیف الیکشن کمشنر تھا، اس نے جسٹس تارر کے نامزدگی کے کاغذات کو مسترد کیا کیونکہ اس نے کہا کہ آپ نے یہ تقریر میں انٹرویو دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جج دہشت گرد ہے. اس نے کہا ہاں میں نے یہ انٹرویو دیا ہے. تو جب اس نے کنفرنٹ کیا کہ آپ نے تقریر رسالے کو یہ انٹرویو دیا ہے جدھر آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے اور اس نے سب کے سامنے تصدیق کی، تو پھر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آئی ہیو نو چوائس اور آپ کے پیپرز میں ریجیکٹ کرتا ہوں. کیا ہوا؟ تارر گیا؟ نو، تارر پریزیڈنٹ بن گیا، چیف الیکشن کمشنر گیا. جو سچ کے لیے بولتا ہے، جو قانون کو بلند رکھتا ہے، جو پاکستان کا سوچتا ہے، جو پاکستان کے محنت کش عوام کا سوچتا ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. پریزیڈنٹ چلے گئے. اس کے بعد ان لوگوں نے، جہانگیر کرامت نے تو نواز شریف کو بچایا. جب پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی محاذ آرائی ہو رہی تھی
تو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف باہر ملک تھے, دونوں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے ان کو فون کیا کہ آپ آ جائیں, کچھ ہمارا مسئلہ یہاں چل رہا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف آ گئے, دونوں سے ملے. پھر اس نے کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ 1 ہفتہ کا انٹرول کر لیں, کیونکہ اگر 1 ہفتے کا آپ انٹرول کریں گے تو پھر ذرا جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ہم معاملے کو آگے لے جائیں گے. مگر اس 1 ہفتے کے اندر نواز شریف نے بریف کیسز چلایا اور پتہ نہیں اور کچھ کیا اور معاملہ تبدیل ہو گیا. مگر وہ 1 ہفتہ نہیں ملتا تو نواز شریف کی حکومت نہیں ہوتی. جہانگیر کرامت نواز شریف کو ہٹانے چاہتا تھا تو اس وقت ہٹا دیتا. جہانگیر کرامت کو مارشل لاء لگا دیتا تو پہلے لگاتا اور پھر بعد میں نواز کو کہتا. مگر وہ کچھ کرنے نہیں چاہتا تھا. اس نے ایک نیول فنکشن میں وہی بات کی جو پاکستان کے صحافی کر رہے ہیں. اس نے کہا حکومت کو ایڈ ہاکزم ختم کرنا چاہیے, حکومت کو انتقامی کارروائی ختم ہونی چاہیے اور حکومت کو حکومت کرنا چاہیے, کیونکہ حکومت کی غیر موجودگی میں پاکستان کے اندر اور باہر ایک بحران پیدا ہو رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر جو بحران ہے تو قول جہانگیر کرامت وہ پاکستان کے ایکسٹرنل تھریٹ سے بھی زیادہ ہے. اس پر کہنے کے لیے کہ آپ نے کیوں کہا, ایسے رائے کیوں آپ نے دی, اس کو سیک کیا گیا اور ان سیریمونیسلی سیکڈ کہ ہمیں قوت برداشت نہیں. اس کے بعد آف کورس پریس کے خلاف شروع ہو گیا جنگ. اچھا, پریس کے خلاف آپ دیکھیں کہ پہلے مسلم اخبار کو اشتہار نہیں دیے, اشتہار بازی ختم کر لیے, مسلم اخبار بند ہو گئے. اس کے بعد ان لوگوں نے جنگ پبلیکیشنز کو نشانہ بنایا کہ اگر آپ ان 14 صحافیوں کو نکالیں گے تو آپ اچھے لوگ ہیں. مگر اگر آپ ان کو کیا کہا گیا کہ آپ 14 صحافیوں کو نکالیں اور ساتھ ساتھ آپ نواز شریف اور ان کے خاندان کے رشوت کے بارے میں نہیں لکھیں گے, آپ گورننس رول کے بارے میں نہیں لکھیں گے, آپ پیپلز پارٹی کو پرومیننٹ کوریج نہیں دیں گے, یعنی بڑے کالمز وہ نہیں دیں گے, اندر دیں گے, اس قسم کی اور باقی جو آپ کی مرضی. اور جب جنگ اخبار نے انکار کیا تو کہا پھر ہم کہیں گے کہ آپ انکم ٹیکس کے چور ہیں. اور جب ان لوگوں نے کہا ہم عدالت جائیں گے, اس نے سیف الرحمان کو اتنی جرأت ہوئی کہ اس نے کہا کہ کوئی جج کا باپ بھی تمہیں مدد نہیں کرے گا. یہ اس کا, جب یہ سب ریکارڈ کی باتیں ہیں اور یہ سب 2.5 سال کے اندر ہوا ہے, تو مسلم, جنگ, نیوز, اس کے بعد فرنٹیئر پوسٹ, اس کے اوپر ڈرگ کا چارج لگا دیا. 50 لاکھ کی گاڑی چلا رہا ہے اور اس کے اوپر لگایا الزام کہ تم 10 لاکھ کے ڈرگز کی کاروبار کر رہے ہیں. پھر فرنٹیئر پوسٹ کے بعد فرائیڈے ٹائمز, اور کس قسم کی گرفتاری کہ بیویوں کے سامنے خاوندوں کو مار کر کے گرفتار کرتے ہیں. یہ کیا انسانیت ہے؟